السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج تجوید القرآن شارٹ کورس کا ہمارا 10واں سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم 6 قسم کی علامات کو پڑھیں گے۔ کل ہم نے حرکات اور تنوین کو پڑھا تھا، آج مدہ اور لین کا اضافہ کرتے ہوئے الفاظ کے اندر پڑھیں گے۔ مدہ کے اندر 3 قسم کی علامات موجود ہیں۔ الف، واو اور یا کی مدہ کے قاعدے کے ساتھ علامت، دوسری علامت کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کی ہے، اور اسی طرح تیسری جو علامت ہے وہ لمبی مقدار والی مدہ کی علامت ہے۔ 3 علامات مدہ کی ہیں، ایک لین کی، یہ 4 علامات ہو گئیں۔ 2 علامات ہم نے حرکات اور تنوین کل کے سبق میں پڑھی تھیں، تو یہ تمام علامات ملا کر 6 علامتیں بنتی ہیں۔ ان 6 علامات کو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے اہم جو چیز ہے آج کے سبق کے اندر پڑھی جانے والی، وہ مدہ اور لین کا قاعدہ ہے۔ مدہ کا قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو مدہ بنتی ہے، یعنی حروف کو لمبا کر کے یا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح لین کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہو تو لین بنتی ہے۔ ہم نے مدہ کے اندر سے ہی لین کو نکالنا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا، الف سے پہلے زبر دیکھ لی ہے، واو ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے پیش نہیں ہے، تو وہاں پر لین ہی ہوگی۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر نہیں نظر آ رہی، تو وہاں پر لین ہی ہوگی۔ یہ طریقہ ہے مدہ میں سے ہی لین کو تلاش کرنے کا۔ اگر آپ اس طریقے سے یاد کریں گے کہ واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، تو وہ مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں یہاں پر مدہ میں سے ہی لین کو دیکھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو مدہ بنتی ہے۔ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش نہیں ہے، تو وہاں پر لین ہوگی۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر نہیں ہے، تو وہاں پر زبر ہی ہوگی، یعنی وہاں پر لین ہی بنتی ہوگی۔ تو اس طریقے سے ہم نے مدہ اور لین کو آج کے سبق میں تلاش کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلا حرف ہمارا ہے الف، اور اس کے اوپر کھڑی زبر لگی ہوئی ہے۔ الف کے اوپر ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو الف حمزہ بنتی ہے۔ یہاں پر الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش یہ بھی زبر زیر پیش میں سے ہی ہے۔ الف کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹی پیش آ جائے، اس کو بھی زبر زیر پیش ہی شمار کرتے ہوئے الف کو حمزہ پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آ ما، نون زبر نا، آ ما نا، آ ما نا۔ جوڑ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا۔ پہلے حرف کو پڑھیں گے، پھر اس کی علامت کو پڑھیں گے، پھر دوسرا حرف، پھر اس کی علامت، پھر ان دونوں حروف کو پڑھیں گے، پھر تیسرا حرف، پھر اس کی علامت کو، اسی طرح پھر ان تینوں حروف کو ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر 4 حروف ہیں یا 5 ہیں، ان کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا۔ ایک ایک حرف کا جوڑ کرتے جائیں گے، اس کی علامت کو پڑھتے جائیں گے، پھر ان تمام حروف کو پیچھے سے آپس میں ملاتے جائیں گے۔ ذال کھڑی زبر ذا، لام زیر لی، ذا لی، کاف زبر کا، ذا لی کا، ذا لی کا۔ زبر زیر پیش کی مقدار میں نے آپ کو کل بتائی تھی، اتنی سی ہوتی ہے کہ منہ سے حرف نکلتا ہے اور ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حرکت یعنی زبر زیر پیش کی مقدار کو مدہ نہیں بنانا، اور مدہ یعنی لمبی کرنے والے حروف کو حرکت کی مقدار کے برابر نہیں لے کے آنا۔ دونوں کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر رکھنا ہے۔ حرکت کو زیادہ لمبا نہیں کرنا اور مدہ کو حرکت کی مقدار کے برابر نہیں لے کے آنا۔ خو زبر یا خوئی، رو 2 پیش رن، خوئی رن۔ یہاں پر ہم مدہ کا قاعدہ دیکھتے ہیں، یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زیر نہیں ہے، تو یہاں پر زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر لین ہو رہی ہے۔ خو، خوئی، یہاں پر یہ لین ہے، خوئی رن۔
خو زبر واو خو، فا دو زیر فن، خو فن، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش نہیں ہے، مدہ نہیں بن رہی، تو یہاں پر زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر لین بن رہی ہے۔ قوف زبر الف قو، لام زبر لا، قو لا، قو لا، قو کے اندر الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر مدہ بن رہی ہے۔ قوف زبر واو قو، لام دو پیش لن، قو لن، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش نہیں ہے، مدہ نہیں بن رہی، تو یہاں پر زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر لین بن رہی ہے۔ لام زبر وا لو، ح دو زیر حن، لو حن، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش نہیں ہے، مدہ نہیں بن رہی، تو یہاں پر زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر لین بن رہی ہے۔ عین زبر یا عی، نون دو پیش نن، عی نن، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر نہیں ہے، مدہ نہیں بن رہی، تو یا ساکن سے پہلے پھر زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر لین بن رہی ہے۔ مدہ کے قاعدے کو صرف ہم نے نوٹ کرتے جانا ہے۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو مدہ بنتی ہے۔ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پر زبر ہوگی تو لین بنتی ہوگی۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر نہیں ہے، تو وہاں پر زبر ہی ہوگی، اس کا مطلب ہوگا وہاں پر لین بن رہی ہے۔ اگلی لائن میں پڑھتے ہیں، نون زبر الف نا، رو دو زبر غن، نا غن، الف سے پہلے زبر، یہاں پر مدہ بن رہی ہے۔ اگلا حرف ح زبر الف ح، سین زیر سی، ح سی، دال دو زیر دن، ح سی دن، ح سی دن، الف سے پہلے زبر، یہاں پر مدہ بن رہی ہے۔ ح زبر الف ح، فا زیر فی، ح فی، وا دو پیش غن، ح فی غن، ح فی غن، الف سے پہلے زبر، پہلے حرف کے اندر مدہ بن رہی ہے۔ عین زبر الف ع، با زیر بی، ع بی، دال دو پیش دن، ع بی دن، ع بی دن، یہاں پر بھی مدہ بن رہی ہے۔ غین زبر الف غو، سین زیر سی، غو سی، قوف دو زیر قن، غو سی قن، غو سی قن، نون زبر الف نا، صاد زیر صی، نا صی، را دو زیر رن، نا صی رن، نا صیرن، را کے نیچے زیر ہی ہے تو یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو زبر یا توئی، را دو زبر رن، توئی رن، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر نظر نہیں آ رہی، مدہ نہیں بن رہی، تو یہاں پر لین ہی ہے۔ حمزہ زبر ا، عین پیش و عو، ا عو، ذال پیش ذو، ا عو ذو، واو ساکن سے پہلے پیش، یہاں پر مدہ ہی بن رہی ہے۔ اعوذ۔ تیسری لائن، شین زبر ش، رو زبر الف رو، ش رو، با دو زبر بن، ش رو بن، شروبن، الف سے پہلے زبر، مدہ بن رہی ہے۔ صاد زبر صو، واو زبر الف و، صو و، با دو زبر بن، صو و بن، صوابن، یہاں پر بھی الف کی مدہ بن رہی ہے۔ عین زبر ع، ذال زبر الف ذا، ع ذا، با دو پیش بن، عذابن، عذابن، یہاں پر بھی مدہ الف کی بنتی جا رہی ہے۔ تو زبر تو،
عین زبر الف ع طا ع میم دو زیر من طا من طعام یہاں پر بھی الف کی مدہ ہے میم پیش مو طا زبر الف طا مو طا عین دو زیر عین مو طا عین یہاں پر بھی الف کی مدہ میم زبر ما عین زبر الف ع ما ع شین دو زبر شن ما ع شن معاشن ادھر بھی الف کی مدہ ہے واو زیر وی فا زبر الف فا وی فا قاف دو زبر قن وی فا قن وی فا قن قاف پیش قو عین پیش وعو قو دال دو پیش دن قو دن واو ساکن سے پہلے پیش یہاں پر واو ساکن کی مدہ بن رہی ہے قعودن اگلی دونوں لائنوں کے اندر ایک ایک حرف کو پہلے علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے پھر ان حروف کو ملا کر پڑھیں گے اور یہ بغیر جوڑوں کے ہم پڑھتے جائیں گے را سو لن رسولن واو ساکن سے پہلے پیش یہاں پر واو کی مدہ ہے بصیرن بصیرن یا ساکن سے پہلے زیر یہاں پر یا کی مدہ ہے خبیرن خبیرن یا ساکن سے پہلے زیر ہے یہاں پر بھی یا کی مدہ ہے رحیقن رحیقن یا ساکن سے پہلے زیر یا کی مدہ عظیمن عظیمن ان حروف کے اندر یا ساکن سے پہلے زیر کی مدہ ہی چلتی آ رہی ہے کریمن کریمن یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور را کے نیچے بھی زیر ہے را کو یہاں پر باریک پڑھا جائے گا نعیمن نعیمن یا ساکن سے پہلے زیر یہاں پر بھی یا کی مدہ ہے یسیرن یسیرن یا ساکن سے پہلے زیر یہاں پر یا کی مدہ اور ساتھ ہی را کو موٹا کیا گیا ہے اسی طرح اگلی لائن قریشن یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں زیر نظر نہیں آئی مدہ نہیں بن رہی تو اس کا مطلب ہے یہاں پر لین بن رہی ہے ثبورن ثبورن واو ساکن سے پہلے پیش واو کی مدہ طغى یا لکھنے میں آ رہی ہے لیکن یا یہاں پر پڑھنے میں نہیں آئے گی اگلے 5 الفاظ یہاں پر بڑے ہیں اس لیے ان کو جوڑ کر کے پڑھیں گے تاکہ ان کے جوڑ کرنے کا طریقہ بھی آ جائے عین زیر یا عی شین زبر ش عیش تا دو زیر تن عیشتن عیشتن مدہ کو اب آپ خود ہی تلاش کرتے جائیں کہ کس جگہ پر مدہ بن رہی ہے اور کس جگہ پر لین بنتی جا رہی ہے یا زبر واو یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال دو زیر ذن یوم ای ذن یوم ای ذن میم زبر و مو غاد پیش و ضو مو ضو عین زبر ع مو ضو ع تا دو پیش تن مو ضو ع تن پہلے حرف کے اندر لین ہے دوسرے میں مدہ ہے اور اسی طرح عین کے اوپر زبر ہے عین کو لمبا نہیں کیا جائے گا میم زبر ما واو زبر الف و ما و زا زیر یا زی ما و زی نون پیش نو
م و زی نو ہ الٹا پیش ہو م و زی نو ہو موازینہ حمزہ زبر لام ال میم زبر و مو المو حمزہ الٹا پیش او المو او دال زبر د المو او د تا پیش تو المو او د تو الموءودۃ یہ سب سے بڑا لفظ ہے. اس کے جوڑ کرنے کا طریقہ اور اس کی روانی کا طریقہ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. اس کے بعد یہاں پر آخری لائن ہے، تو آخری لائن کے اندر لمبی مقدار والی مدہ کے چند الفاظ یہاں پر لکھے گئے ہیں. ان الفاظ کے جوڑ کرنے کا طریقہ نوٹ کریں. جیم زبر الف مد جا حمزہ زبر جا میں نے آپ سے کہا تھا پہلے حرف کو پڑھیں گے، پھر اس کی علامت، پھر اگلا حرف، پھر اس کی علامت. یہ لمبی مقدار والی جو مدہ ہے جہاں پر بھی آئے گی نچلا حرف پڑھا جائے گا، پھر اس کے اوپر جو اس کی علامت ہے اس کو پڑھا جائے گا. جیم زیر یا مد جیم زیر یا مد یہ درمیان میں الف لکھنے میں آ رہا ہے لیکن یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا. جیم زیر یا مد جی حمزہ زبر جی اگلا لفظ عین زبر الف مد حمزہ زیر ای عین حلق کے درمیان میں سے ادا ہو رہا ہے، حمزہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہو رہی ہے. لام دو زبر لن عائلن عین زبر طو زبر الف مد طو زبر الف مد طو طو حمزہ دو زبر ان ان غین پیش غو ثا زبر الف مد ثا غو ثا حمزہ دو زبر ان غو ثا ان. تو یہ تھا طریقہ لمبی مقدار والی مدہ کو ان الفاظ کے اندر پڑھنے کا. اگلے الفاظ بالکل آسان ہیں، اسی انداز سے جس طریقے سے ہم نے پچھلے الفاظ کو جوڑ کرتے ہوئے پڑھا تھا ان تینوں الفاظ کو آپ خود پڑھ لیجئے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم نے حرکات، تنوین، مدہ کی 3 اقسام، الف واو یا کی مدہ، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش، لمبی مقدار والی مدہ، اور اسی طرح لین کو ان الفاظ کے اندر تلاش کرتے ہوئے پڑھا ہے. ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.